حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے سامنے ایک ایسی دیوار تھے جس کو گرانا قریش مکہ اور کفار مکہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ زندگی کے آخری 3 سال حضرت ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شیب ابی طالب میں گزارے۔ ایک گھاٹی تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ وہاں پہ پناہ گزین ہو گئے اور ایک سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ جب وہاں سے نکلے تو چونکہ وہ ایک قید کی زندگی تھی، مجبوری کی زندگی تھی، بھوک پیاس آزمائش اور صبر کی زندگی تھی، ان دنوں نے حضرت ابو طالب کے اوپر گہرے اثرات چھوڑے، یعنی ان کی صحت بالکل گر گئی۔ اور جس وقت قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو طالب کی صحت بہت زیادہ خراب ہے اور بڑھاپا ہے، وہ ایک پورا وفد حضرت ابو طالب کے پاس آئے آخری دنوں میں۔ اس وفد میں ابو جہل، عمر بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، یعنی جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے اس میں آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا کہ اے ابو طالب، تمہارے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے اور بیماری جو ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تمہارے بھتیجے کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک تصفیہ ہو جائے، ہم ایک بات پہ قائم ہو جائیں، کچھ وہ ہماری باتیں سن لیں اور کچھ ہم ان کی باتیں سن لیں، وہ ہماری چند باتیں مان لیں، کچھ ہم ان کی باتیں مان لیں، تاکہ تمہارے بعد لڑائی نہ ہو۔ اصل میں قریش مکہ ڈرے ہوئے تھے 2 بندوں سے۔ ان بندوں میں سے ایک بندہ تھا حضرت عمر بن خطاب، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور دوسرے بندے تھے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت ابو طالب کے بھائی اور حضور کے چچا۔ یہ بڑے طاقتور، بڑے شیر دل، بڑے نڈر اور بہت اچھے تلوار باز اور نیزہ باز تھے۔ دوسرا، وہ لوگ ان سے ڈرے ہوئے تھے کہ اگر حضرت ابو طالب کی زندگی میں کوئی تصفیہ نہ ہوا اور بعد میں ہمیں کوئی جنگ کرنی پڑی، لڑنا پڑا، تو یہ 2 بندے ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی تصفیہ ہو جائے۔ جب یہ سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے بڑے تحمل کے ساتھ یہ بات کہی، تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ حضور اپنے چچا کی بارگاہ میں گئے تو چچا نے کہا کہ بیٹے، ان کی بات سنیں، یہ ممکن ہے کوئی ایسی بات کریں کہ ان کے تمہارے درمیان تصفیہ ہو جائے۔ اب ابھی قریش نے بات کرنی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا جان، میرے پاس ایک ایسی بات ہے کہ اگر یہ لوگ میری بات مان لیں، عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، یعنی عرب اور عجم ان کا ہو جائے گا، ان کے پاس اقتدار آ جائے گا، دولت آ جائے گی، یہ رول کریں گے، بادشاہی انجوائے کریں گے اگر یہ میری بات مان لیں۔ اب یہ جو دنیا کی بادشاہی کی بات تھی نا، یہ ابو جہل کو بڑی اچھی لگی۔ وہ فوراً بولا، نعما و ابی کا، بہت خوب، تمہارے باپ کی خیر ہو، بہت خوب، 10 کلمات، تو ایک بات نہیں، تو 10 باتیں کر۔ ابو جہل نے حضور سے کہا کہ ایک بات نہیں، 10 باتیں کر، اگر ایسی باتیں ہیں تیرے پاس کہ ہم پورے عرب کے اوپر بادشاہی کریں اور عجم ہمارے زیر نگین ہو جائے تو ضرور کر ایسی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے، یہ بات کرو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کے منہ بکھر گئے، باتیں کرنے لگے کہ یہ کوئی بات ہوئی، یہ کون سی بات ہے؟ کیا صرف کلمے پڑھنے سے سلطنتیں ملتی ہیں؟ کیا صرف اللہ کو الہ ماننے سے جو ہے وہ لوگوں کو بادشاہی ملتی ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا، کیا تقولو، اے محمد، کیا تم یہ کہتی ہو ان تجعل آلیۃ واحدہ، کہ صرف ایک اللہ کو خدا مان لیں؟ ہمارا تو سورج کا خدا اور ہے، طائف والوں کا اور ہے، مکہ والوں کا اور ہے، یثرب والوں کا اور ہے، حجاز والوں کا اور ہے، بارش برسانے والا اور ہے، ہم نے تو ہر گھر میں ایک ایک خدا رکھا ہوا، اور تم کہتے ہو ایک خدا کو مان لو، یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن حضور نے پھر بھی یہی کہا کہ تم اللہ کا کلمہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو پھر اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا ابن ام اخی، اے میرے بیٹے، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے،
تم نے کوئی بات ایسی نہیں کی جو خلاف طبیعت ہو، جو خلاف فطرت ہو. تم نے ٹھیک بات کہی، تمہاری بات سچی ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے. جگہ جگہ سر جھکانے سے ایک جگہ پہ سر جھکانا یہ بہتر ہے.